بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو، مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں، آزاد ہو، غلام نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، عاقل ہو، مجنون پر قربانی واجب نہیں، مالدار اور نصاب کا مالک ہو، فقیر اور مسکین پر قربانی واجب نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عیب والے جانور قربانی کے لیے ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بھینگا یا کانا ہو یا جس کی بینائی نہ ہو، یعنی آنکھ تو ہو لیکن دکھائی نہ دیتا ہو، ایسا جانور جو لنگڑا ہو یا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، بیمار جانور، اتنا لاغر اور دبلا کہ چلنے میں دوسرے جانوروں سے پیچھے رہ جاتا ہو، ایسا جانور جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہوا یا چیر کر دو حصے کر دیا گیا ہو، یا کان پر سوراخ ہو یا کان جڑ سے کاٹ دیا گیا ہو، ایسا جانور جس کا سینگ کاٹ دیا گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو، یا سینگ بے جان یا خراب ہو، ناک کٹا، دم کٹا، ٹوٹے ہوئے دانتوں والا جانور قربانی کے لیے ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قربانی کے جانور کا گوشت، کھال اور چھول صدقہ کر دو، اور ذبح کرنے والے قصائی کو اجرت میں نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جا، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسے کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محمد کا امتی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔